بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں میرا بہت مؤدبانہ سلام۔ ایک چیز جو میں نے آبزرو کی کہ ہم لوگ نا کہیں رویوں میں بہت ہارش بھی ہوتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہم لیول سے جو نیچے کے جو لوگ ہیں نا جی، اوپر کے نہیں نیچے کے، ان لوگوں کے ساتھ نا ہم لوگ بہت رویہ اپنا سخت بھی کر لیتے ہیں، جھڑکی دیتے ہیں انہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے سیانے ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ وہاں پہ یہ جھڑکی کا استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا دا چلتا ہے۔ آپ ذرا کریں نا بات جا کے چوک میں کھڑے ہوئے ایس ایچ او سے، تو آپ کو لگے پتا کہ جھڑکی دینا ہوتا کیا ہے۔ 2 منٹ میں آپ کی جھڑکی ساری نکال کے باہر کر دے گا۔ تو ہم ان لوگوں کے اوپر بڑا جو ہے نا اپنا روب ڈالتے ہیں، دبدبا ہم نے رکھا ہوتا ہے کہ یہ دبے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کو اور دبا کے رکھیں گے۔ یہ جھڑکی دینے والے جو لوگ ہیں نا جی، یہ پتہ نہیں کس استحقاق سے جو ہے نا یہ جھڑکی دیتے ہیں، کیا ہے ان میں ایکسٹرا کہ جو جھڑکی دیتے ہیں یہ۔ اب فرض کیا ہے کہ ایک مانگنے والا آیا ہو، سائل بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ سائل آ جائے اور سائل آ کے کوئی صدا لگا دے، تو کیا ہم نے کبھی دیکھا کہ لوگ سائل کو جو ہے نا دھتکار دیتے ہیں، اس کو جھاڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے معاملات خراب کر دیتے ہیں؟ اس کو دیں، مانگنے کے لیے آیا ہے، اس کا وہی سوال ہے جو ازل سے چلتا آ رہا ہے، اللہ کے نام پہ کچھ دو اور دے دو اس کو، نہیں دینا تو نہ دو، جھگڑا تو نہ کرو اس کے ساتھ۔ تو یہ نا اللہ کی تقسیم پہ نا یہ لوگ راضی نہیں ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 86-87 کی بات ہے، میرے والد محترم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم لوگوں نے گاڑی خریدی۔ اس دور میں تھی وہ ہونڈا سیوک آئی تھی، بڑی اچھی گاڑی تھی، فرسٹ کلاس۔ میرے پاس آج بھی وہ گاڑی موجود ہے، نئی گاڑی۔ تو وہ میرے چچا جو تھے نا وہ گاڑی چلا رہے تھے، سرکار ساتھ بیٹھے تھے، میں پیچھے بیٹھا تھا۔ تو وہ گلشن راوی کی وہ گلیوں میں، ہمارا گھر ادھر ہی ہوا کرتا تھا اس وقت، تو وہ تنگ سی گلیاں تھیں، وہ چھوٹی سڑکیں ہوا کرتی تھیں۔ تو ایسے وہ گلیوں میں سے گزرے تو ایک دم سے نا ایک گلی میں سے نا ایک گدھا گاڑی نکلی اور وہ ٹھا کر کے نا نئی گاڑی میں لگ گئی۔ اور گدھا گاڑی کی بریکیں تھوڑی ہوتی ہیں، لگ جاتی ہے۔ اکثر ریڑے والے کہتے ہیں جی وہ ایڈی کیڑی بریکاں نے جی، یہ لگ جاتا جی، خیر ہے۔ تو وہ نا چچا کو غصہ آیا کہ اس کی جا کے شاید پٹائی کرنا چاہتے تھے وہ، تو وہ گاڑی سے نکلنے لگے نا، تو سرکار بھائی صاحب نے نا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے کہا وہ اس سے جا کے معافی مانگو اور اس کو تھوڑا پیسے ایسے بھی دے دو۔ تو میرے چچا بڑے حیران ہوئے کہ ایک تو اس نے ہمارا نقصان کر دیا، اوپر سے اس کو ہم پیسے بھی دیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے کہا کہ وہ دیکھو، یہ اس بات کا شکرانہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اس جگہ پہ بٹھایا ہوا اور اس کو اس جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے۔ اگر تم اس کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو تم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کی تقسیم دیکھو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا، اس کو لینے والا بنایا۔ ایک کو اگر مرتبہ اونچا دے دیا اور ایک کو اگر نیچا مرتبہ دے دیا ہے، تو اس کے اوپر کون سا استحقاق ہے اس کا؟ جو امیر ہو جاتے ہیں، کیا واقعی وہ امیر ہونے کے استحقاق رکھتے ہیں؟ کیا ان سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوتے؟ کتنے باغ جہان میں لگ سوکھ گئے، یہ تو ہم نے دیکھا ہے جی، بڑی کہانیاں، بڑے امیر لوگ فقیر بھی ہوتے ہم نے دیکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کئی بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی، لیکن آج تک کسی فقیر نے فقیری چھوڑ کے بادشاہی نہیں اختیار کی۔ یہ کمال ہے اس کا۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ یہ جو تقسیم میں اللہ نے آپ کو اگر اس گھر میں پیدا کر دیا ہے،
جہاں پہ آپ کو آسائش ملی ہوئی ہے، جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا مقام مرتبہ بھی ملا ہوا ہے، اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ تو بانٹ اللہ کی. اگر وہ بانٹ میں آپ کی وہ پلیس وہاں پہ رکھ دیتا جہاں پہ آپ کے ملازم ہیں، تو پھر آپ کیا کر سکتے تھے؟ تو یہ بات کو نہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو زندگی میں کوئی مقام دے، کوئی مرتبہ دے. سرکار واحد صاحب اس معاملے میں بڑے سخت ہو جاتے تھے کبھی کبھی. آپ کہتے تھے کہ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، آگ لگ جائے ایسے علم کو جو علم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی برتری ڈال رہا ہوتا ہے. جو پیریاں فقیریاں محتاجوں کے کام نہیں آنی، وہ کس کام کی ہیں؟ وہ پیریاں فقیریاں، ان کا پرپس کیا ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی زندگی میں مقام دے ہی دے، خدا نہ خواستہ، اس مقام کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں. شکرانہ، یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے پیسے والا بنایا، میں تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں. اس بات کا شکر کہ تو نے مجھے مانگنے والا نہیں بنا دیا، سائل نہیں بنا دیا تو نے مجھے. سرکار ویسا فرمایا کرتے ہیں یہ جو سائل ہوتا ہے نا، یہ بہت کمال کا ہوتا ہے. آپ کہتے تھے یہ سائل تو تمہیں سخی بنانے آتا ہے، اور ورنہ تم کنجوس ہی رہ جاؤ. کہ سخاوت کہاں کریں گے سائل نہ ہو تو؟ کوئی مانگنے والا نہ رہ جائے، کس کو دیں گے آپ؟ اللہ نے یہ بانٹ بنائی، شکر ادا کریں. ہم لوگ نا وہ جھگڑتے ہیں کہ ہٹا کٹا ہے جی، اس کو کیوں پیسے دیں، اور یہ بابا ہے جی بڑا غریب سا لگ رہا ہے جی، دے دیں جی. آپ کو پتہ ہے ایک وہ گجرانوالہ میں ایک انا تھا بابا، وہ جب فوت ہوا نا تو اس کی جھونپڑی میں سے 70 لاکھ روپے نکلے جی. اخبار میں پڑھا میں نے خود. تو بابا بھی امیر ہو سکتا ہے، پیسے تو اس کے پاس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شعبوں میں جو سب سے کم تر شعبہ ہے گداگری، وہ دی ہے. آپ کو نہیں دی، شکر ادا کریں، اس کو دیں. وہ جی بچہ آ گیا جی، وہ بچے کی عادت خراب ہو جاتی ہے. اگر عادت خراب ہو جاتی ہے، آپ نے کون سا اس کو گود لے کے پال لینا ہے؟ یا تو کریں اس کی تعلیم کا بندوبست بھی کریں، اس کی رہائش کا بھی بندوبست کریں. تو بیٹا تو بھی ہماری طرح بیٹا ہی ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، چل تیرے لیے ہم بندوبست کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، کریں. معاشرے میں سے گداگری ختم ہونا شروع ہو جائے گی، محتاجی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، غریبی ختم ہونا شروع ہو گئی. آج کے امیر اگر صرف یہ بات سوچ لینا کہ ہم نے غریبوں کی مدد کرنی ہے تو ملک سے غریبی ختم ہو جائے. ہم لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کے لیے نا اتنا بہت ہے. اللہ سے جب خود لے رہے تھے تو اس وقت بھی کہنا تھا کہ یا اللہ میرے لیے اتنا بہت ہے. اس وقت تو نہیں کہتے ہم، یا اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے، ہمیں ڈھیروں ڈھیر دے، رزق کی تھوڑ نہ ہوئے، اور لے لیں، اور 2 کوٹھیاں بنا لیں. میں نے ایک دفعہ نا وہ ایک صاحب تھے، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی وہ آپ کام کرتے ہیں یہ ڈیفینس میں نا گھر شر بناتے تھے، میں نے کہا جی اس کے لیے نا کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے پاس تقریباً نا کوئی 8-10 کروڑ روپے ہونا تو پھر آپ ڈیفینس میں نا گھر کے کام کا جو ہے نا سوچیں کہ یہ کام اچھا ہے، آپ کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے میں نے کہا اچھا یار 10 کروڑ ہوں تو بھی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. میں تو سوچتا تھا کہ کوئی 1-8 کروڑ بھی زندگی میں ہو تو کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 10 کروڑ ہونا چاہیے پھر آپ کام شروع کریں گے. تو یہ بھی اپنا ایک نظریہ ہے زندگی کا. بہرحال سرکار نے نا ایک مجھے واقعہ سنایا، اپنی ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. آپ نے کہا کہ وہ میری نا شروع میں اوائل عمری میں ڈپریشن کے ساتھ نا میری کوئی تھوڑی سی شناسائی ہوئی کسی واقعے کے ساتھ. تو میں وہ گورنمنٹ کالج کے باہر والا جو باغ ہے وہاں پہ میں پھیر رہا تھا، تو ٹینشن میں تھا میں بہت زیادہ. تو
کہتے اتنے میں نے دیکھا کہ ایک نا وہ بابا جی وہ جناب نہ چلتے ہوئے میرے پاس آ رہے ہیں. کہتے میں ویسے ہی تھوڑا سا رکتایا ہوا تھا تو انہوں نے آگے کہا کہ ہاں بیٹا. انہوں نے کہا جی بابا جی کیا چاہیے آپ کو؟ ہمارا تو وہی سوال ہے, اللہ کے نام پہ دو. کہتے میں نے جیب سے نا وہ 500 روپے نکالے. اس دور میں 500 روپے اچھے پیسے ہوتے تھے. 500 روپے نکالے, میں نے کہا جی بابا جی قبول فرمائیں. تو انہوں نے کہا ہم قبول تو فرما لیتے ہیں, ہم تو تمہیں جو راز کی بات بتانے کے لیے آئے ہیں. ہم تو تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ ہر جو گزرنے والا جو برا وقت ہوتا ہے وہ بعض اوقات کسی اچھے وقت کی نوید ہوتا ہے. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تو وہ کہنے کو تو وہ ایک نزولی وقت تھا, برا وقت تھا, لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ ایک بڑے اچھے اور عظیم کام کی ابتدا ہو رہی ہے. ان کو کہتے ہیں وہ چاہ, یعنی وہ چاہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں کنویں کے. ان کو پیغمبری بھی کنویں میں ملی تو وہ وہاں سے ان کی آغاز ہو گیا. کہنے کو برا وقت لیکن ایک بڑے اچھے وقت کی نوید. تو انہوں نے کہا ہم تو تمہیں نوید دینے آئے ہیں کہ یہ جو تمہارا ابھی وقت چل رہا ہے یہ آنے والا وقت تمہارے لیے بہت اچھا وقت ہوگا اور تم نے گھبرانا نہیں ہے. کہتے ہیں وہ بابا جی نہ بات کرتے جا رہے تھے اور ان کی باتیں نہ میرے دل میں نہ اترتی جا رہی تھی. بابا جی نہ بات کرتے کرتے ایک دم سے خاموش ہو گئے. میں نے کہا بابا جی آپ اور بات کریں. انہوں نے کہا بس جس طرح تمہاری جیب میں پڑے ہوئے 200 روپے میں سے میرے لیے 500 روپے تھے نا, اس لیے میرے پاس جو علم ہے نا اس میں تمہارے لیے اتنا ہی حصہ تھا آج کا. کہتے ہیں جی وہ پھر بابا جی نے مجھے کہا کہ اچھا اس پہ نا اپنا نام پتہ لکھ دو, کبھی ہمارا چکر لگا تو ہم چکر لگائیں گے تمہارے پاس. کہتے ہیں میں نے اس کو اپنا نام پتہ نیچے اپنے دستخط کر کے تو میں نے بابا جی کو دے دیے. کہتے ہیں وقت گزر گیا, معاملات چلتے رہے. اس کے بڑا عرصے کے بعد نا وہ سکوت ڈھاکہ کا جو تھا موقع آیا. بڑا لوگوں کے لیے وہ تھا سکوت ڈھاکہ جو تھا, لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ نقش ہوا ہوا ہے. ہمارے لیے بڑا ہی ایک دل کو جو ہے نا وہ خراش, دل خراش ہمارے لیے وہ ایک معاملہ ہے. ہمارا ملک 2 لخت ہوا. تو کہتے ہیں پھر وہ مجھے دوبارہ جو تھا نا وہ ڈپریشن والا پھر شروع ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ہے, پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کہتے ہیں میں اسی کشمکش میں تھا تو وہ وہاں پہ نا آپ کا پرانی نارکلی میں نابا روڈ پہ آپ کا کالج تھا. کہتے ہیں وہ باہر پھر نوک ہوا, وہ ایک آیا سائل. تو میں نے اس کو کہا کہ آؤ بابا جی یہ لیں. انہوں نے کہا بیٹا ہم تو جو ہے نا سائل, ہم تو تمہیں سخی بنانے کے لیے آتے ہیں, ہم تو محسن ہوتے ہیں, ہم معلم ہوتے ہیں, ہم تو بتانے کے لیے آتے ہیں باتیں, تو یہ پیسہ شیسہ ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا. تو کہتے ہیں مجھے باتیں نا اس کی پھر وہ نظر آئیں. تو اتنے بابے نے کہا کہ بیٹا یہ دیکھو یہ کوئی پتہ ہے, اس پتہ پہ میں نے جانا ہے. کہتے ہیں میں نے وہ کارڈ دیکھا تو وہ کارڈ تو وہ وہی والا تھا جس کے اوپر میں نے اپنا نام پتہ اور وہ اپنا میں نے سگنیچر کیے تھے, لیکن یہ وہ والا بابا نہیں تھا جس کو میں نے دیا تھا, یہ کوئی اور بابا تھا, لیکن کارڈ وہی تھا. تو اس بابے نے کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ تو کارڈ تو وہی والا ہے لیکن بابا جی آپ وہ والے نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہمارے چولے بدلتے رہتے ہیں, ہم نئے نئے بھیس میں آتے رہتے ہیں اور ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ بات سمجھانے کے لیے آ جاتے ہیں, لیکن ہمارے روپ کئی ہوتے ہیں, ہمارا پیغام ایک ہی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں وہ انہوں نے میرا وہ سارا جو تھا نا وہ ڈپریشن والا دور وہ ایسے کر کے میرا گزار دیا. اور کہتے ہیں پھر وہ مجھے جو تھا نا وہ بڑی جگہوں پر لے کے گئے اور بڑی باتیں انہوں نے مجھے سمجھائی اور بڑی زیارتیں مجھے کروائیں انہوں نے, اور بڑا ان کے ساتھ کوئی تعلق ان کا بن گیا. تو یہ سائل بھی جو ہے نا بڑا چھپا ہوا راز ہوتا ہے. یہ سائل کو ایزی نہیں لینا چاہیے. جو اللہ کے نام پہ آپ سے مانگنے کے لیے آ گیا, کون سا کوئی آپ سے کوئی خزانہ مانگ لی اس نے, لیکن لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ, آپ نے روزہ رکھا ہوا, افطاری کے وقت ہوا, دروازہ نوک ہو گیا, سائل اللہ کے نام پہ,
آپ نے اپنی جو افطاری بنائی تھی اٹھا کے دے دی, پانی کے ساتھ روزہ کھول لیا. اگلا دن پھر آیا, پھر آپ بیٹھی افطاری کے لیے, تو پھر دروازہ کھٹکا, پھر سائل آ گیا ایک اور, آپ نے پھر اپنی ساری افطاری اٹھا کے دے دی پانی کے ساتھ. تیسرے روز بھی آپ نے یہی کام کیا. یہ کون لوگ تھے جنہوں نے بتایا کہ سائل کو دینا کتنی اہم بات ہوتی ہے؟ اللہ کے نام پہ انہوں نے مانگ لیا, اپنا کھانا اٹھا کے دے دیا. سائل کبھی آئے تو کبھی اس کو کھانا کھلا کے, اس کو بٹھا کے پوچھے تو صحیح. سرکار بھائی صاحب جو تھے وہ تو کبھی کبھی سائل پکڑ کے نا ہوٹل چلے جاتے تھے, اس کو کھانا کھلا دے, بیٹھ میرے ساتھ کھانا کھا, تو کوئی کام کی بات ہی سنا دے گا, وہ کیا پتا کوئی سنائی دے آپ کو بات. لیکن ہمارا تو وہ اس کے ساتھ نا وہ ایک ہیٹڈ ہوتا ہے معاملہ, ہم تو اس کو بڑا فلتھی سمجھتے ہیں, اس کو پاس نہیں بٹھا سکتے, بلا نہیں سکتے, کیونکہ اللہ نے ہمیں بہت ڈیلیکیٹڈ بنایا ہے اور اس کو بہت رف بنایا ہے. تو ہم لوگ یہ چیز ذرا زندگی میں سوچیں کہ اگر یہ سوئچنگ کہیں ہو جاتی, اللہ نہ کرے, تو ہمارا کیا بنتا. سرکار کے آج بھی جائیں تو آپ سائلوں کے ساتھ جو سلوک کیا کرتے تھے وہ دیکھنے والی بات ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں, ہم ان کے ہیں, ہمارا پوچھنا کیا. وہ جو ان کے ماننے والے لوگ ہیں وہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. وہ اگر اپنا کھانا اٹھا کے سائل کو دے دیتے ہیں, پورے کا پورا اٹھا کے دے دیتے ہیں, تو پھر کیا بات ہوتی ہے. جو کچھ جیب میں ہوتا ہے نکال کے دے دیتے ہیں کہ یہ لو اللہ کے نام پہ مانگ لیے. تو وہ جیسے اشفاق صاحب بھی کہتے تھے نا, کہ کہتے ہیں وہ میں نا گیا اپنے ملنے کے لیے, تو رکشے والے نے نا کا بل بنا کوئی 4 روپے کتنے پیسے, تو میں نے اس کو 5 روپے دے دیے اور باقی پیسے میں نے اس سے لے لیے, کچھ ایسے تھا. تو کہتے ہیں پیر صاحب نے پوچھا کتنے پیسے دیے اس کو, انہوں نے کہا جی اتنے بنتے تھے, میں نے اس کو اتنے دیے ہیں. تو انہوں نے کہا تم نے پورے کیوں نہیں دے دیے اس کو؟ تو انہوں نے کہا جی پورے کیوں نہیں دے؟ انہوں نے کہا تو کیڑا پلیوں دینے سن, وہ دیتے جو دینے سن, کنے دیتے نے؟ اللہ نے. کیا لے کے آئے؟ خالی ہاتھ ہے, خالی ہاتھ یہاں سے جانا, سارا کھیل تو ادھر کا ہی ہے. اللہ نے دیا ہے آپ کو, اللہ کی راہ میں دے. کتنا اچھا ہے آپ کے لیے کہ موقع کہ جس کے پاس پیسے ہیں, مومن ہے, وہ اپنی فراست کرے, وہ تو سیدھا جنت میں پڑا ہوا ہے, وہ تو کام آ جائے گا, لوگوں سے دعائیں لے لے گا. تو ہم لوگوں کو یہ جو ہے نا یہ دیکھنے والی بات ہے کہ زندگی میں جو ہمیں مقام ملے, جو ہمیں بات ملے, سائل کے ساتھ یہ تعلق ضرور رکھیں. اس کے ساتھ جو ہے ایک یہ بنائیں کہ شکرانے کا تعلق بنائیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس جگہ پہ نہیں رکھا اور تو نے ہمیں اس جگہ پہ رکھا. وہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے, وہ بہتر ہے تو کرو تو صحیح بہتر اس کو. یہ مالک کے ساتھ ایسوسیشن جب تک نہ ہو تب تک یہ باتیں اندر گھستی نہیں ہیں, کیونکہ شاید ہم لوگ سننا نہیں چاہ رہے ہوتے. تو ہم سننے والے بنے, مالک کا شکر ادا کریں اور اس بات کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے جو ہے وہ بانٹنے والا بنایا, لینے والا نہیں بنا دیا. اس کی جگہ پہ میں بھی کھڑا ہو سکتا تھا. تیرا شکر کہ آج میرا ہاتھ جو ہے وہ اوپر والا ہاتھ ہے, میں دینے والا ہوں. مالک تیرا بڑا شکر. اور یہ شکرانہ جو ہے جتنا زیادہ کرے اتنا ہی اچھا ہے آپ کے لیے. اللہ جو ہے ہم سب پہ راضی ہو, ہمارے اعمال پہ راضی ہو, ہمارے دیوے پہ راضی ہو. یہ راضی کرنا ہی تو ساری زندگی کا کام ہے ہمارا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ سب کو آسانیاں دے, اللہ اس ملک کے اوپر اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرمائے. آپ سب کی خیر ہو. السلام علیکم.